ان چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سے چند چیزیں یہ ہے جس کو فقہا نے نقل کیا ہے۔ نمبر 1، مسواک کرنا۔ مسواک کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ فتاوی شامیہ میں ہے لا یکرہ دہن شارب ولا کحل ولا سواک، یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419۔ دوسری صورت ہے کہ سر یا مونچھوں پر تیل لگانا۔ تیسرے ہے کہ آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ فتاوی شامی میں ہے او الدہنا او اکتحلا او احتجما، فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ چوتھا یہ کہ خوشبو کا سونگھنا، خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ فتاوی شامی میں ہے لا یکرہ للصائم شم رائحۃ المسک والورد ونحوہ، رد المحتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 417، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ پانچویں یہ کہ گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، سخت گرمی لگ رہی ہے یا پیاس لگ رہی ہے تو جا کر وضو کر لیا، غسل کر لیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ فتاوی شامی میں ہے والمفطر انما هو الداخل من المنافذ للاتفاق على ان من اغتسل في ماء فوجد برده، اس طریقے کی عبارت رد المحتار فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ چھٹے یہ کہ کسی قسم کا بھی انجیکشن یا ٹیکہ لگوانے سے روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ فتاوی شامی میں لأنه اثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن والمضر انما هو الداخل من النافذ، فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 395، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ نمبر 7، بھول کر کھانا پینا، بھول کر کھانے پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ فتاوی شامی میں اذا اکل الصائم او شرب او جامع ناسیا لم یفطر، یہ تنویر الابصار مع شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 394، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ نمبر 8، حلق میں بلا اختیار دھوئیں کا چلا جانا، یا گرد و غبار یا مکھی وغیرہ جو ہوتی ہے عام طور پر کبھی کبھی منہ میں چلے جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ فتاوی شامی میں ہے او دخل حلقہ غبار او ذباب او دخان لم یفطر، یہ تنویر الابصار مع شامی کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 395، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ نمبر 9، کان میں پانی کا چلا جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچانک چلے گیا کان میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جیسے نہا رہے تھے اب نہانے میں چلے گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ فتاوی شامی میں ہے او دخل الماء فی اذنہ وان کان بفعلہ، فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ نمبر 10، خود بخود قے کا آ جانا، خود بخود آٹومیٹک قے ہو گئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ کیا نام ہے بدائع الصنائع میں ہے ولو زرعہ القی لم یفطر سواء کان اقل من ملء الفم او کان ملء الفم، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا یفطرن الصائم القا والحجامہ والاحتلام، بدائع الصنائع کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ نمبر 11، نیند میں احتلام کا ہو جانا، نائٹ فال ہو جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ بدائع الصنائع میں ہے ولو احتلم فی نہار رمضان فانزل لم یفطر، یہ بدائع الصنائع کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ نمبر 12، دانتوں سے خون نکلنا، لیکن شرط ہے کہ صرف خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، شرط یہ ہے کہ خون نکلا لیکن یہ حلق میں نہ جائے، اگر حلق میں چلا جاتا ہے تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، حلق میں نہیں گیا باہر تھوکتا رہا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چنانچہ فتاوی شامی میں ہے او خرج الدم
من بین اسنانی ودخل حلقه یعنی ولم یصل الی جوف لم یفطر. یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 394 سے 400 تک، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر. نمبر 13، رات کو ہم بستری کی، بیوی کے ساتھ صحبت کیا اور صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا، اس کے بعد غسل کیا، تب بھی روزہ اس صورت میں فاسد نہیں ہوگا، یعنی نہیں ٹوٹے گا. بدائع الصنائع میں ہے وَلَوْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي رمضان فَصَوْمُهُ تَامًا عِنْدَ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ. اس طریقے کی عبارت جو ہے بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر. اسی طریقے سے روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا حروف تہجی را عنوان ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا، صفحہ نمبر 103 اور 104 پر اس کو نقل کیا گیا ہے.